وہ تکیے میں چہرہ دیے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے مدھم خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت کافی خنکی تھی۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو ایک لمحے کے لیے سے سب تاریک ہوتا محسوس ہوا۔ وہ کل سے فاقے کی حالت میں تھی۔ ایک لقمہ نہیں کھایا تھا۔ دیوار کو تھامتے ہوئے اس نے تیکھی نگاہ سوئے ہوئے مرد پر ڈالی جو دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ اوندھے منہ، شرٹ لیس، اتنی سردی کے باوجود کمبل پلنگ سے نیچے پڑا تھا۔ اس نے خود پر کچھ نہیں اوڑھا ہوا تھا۔ بارستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس نے گہری نیند میں کروٹ لی۔ ستواں اٹھی ہوئی ناک، ہیبت زدہ پرجلا نقوش تکبر میں ڈوبے لگتے تھے۔ وہ تھوڑا اور اس کے قریب ہوئی، اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے نقوش میں گہرا سکون تھا۔ بے چینی اس طرح برسا دراز سے مدفون ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ سے غرور نے لے لی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ اسے فتح کر کے کافی خوش تھا۔ غرور سلطنت دہر کا انجام کیا کہنا کہ شاہان جہاں خاک کے نیچے سوتے ہیں۔ وہ تلخی سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے ہلکی مدھم چیخ کے ساتھ وہ اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی باہوں میں مکی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ عائش نے سر اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مخمور نشیلی نگاہوں سے ہمہ وقت ایڈکٹڈ لگتی تھی۔ یہ سیاہ آنکھیں عائش سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ آپ کب اٹھے؟ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ جب تم میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ مدھم مخمور لہجہ، اب اس کا لہجہ شراب سا لگا تھا۔ عائش کی باہوں میں مچل کر رہ گئی۔ نازک کمر پر گرفت مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے اتنے قریب ہو اور میں تمہاری خوشبو نہ سونگھ سکوں؟ گجروں کی مہک نے رات بھر مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ خمار زدہ لہجے میں کہتے اسے باہوں میں لیے پلٹ چکا تھا۔ اب وہ تھا اور اس کی بے درد دیوان کی بھری قربت۔ عائش بے حال سی ہوتی آنکھیں مون گئی۔ خود کو اس کی سپردگی میں مکمل طور پر دے دیا تھا۔ بالکنی میں کھلتے دروازے کو اس نے اچھی طرح بند کیا تھا۔ باہر گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارش ہونے کے آثار لگتے تھے۔ کمبل تہہ کرتے عائش نے سرسری نگاہ ساویار پر ڈالی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ سیاہ کھدر کی قمیص کے بٹن بند کرتے وہ عائش کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ رخ موڑتے پلنگ پر سے گجرے کے پھولوں کو جھاڑنے لگی۔ گجروں کی حالت دیکھ کر عائش کو زاویار پر غصہ آیا تھا۔ ہر چیز تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا تھا۔ نازک پھولوں تک کو نہیں چھوڑا۔ ساری رات جو گجرے اس کے حواس بھاری کرتے رہے، انہیں گجروں کو مٹھیوں میں مسلتا رہا۔ وہ لب بھینچے سوچتے ہوئے بیڈ شیٹ کو جھاڑ رہے تھے۔ ہر وقت بے رخی جتاتی رہتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے بیوی ایسی ہی ہوتی ہے؟ اگر بیوی ایسی ہوتی ہے تو دنیا کے ہر مرد کو عورت سے پناہ مانگ لینی چاہیے، ورنہ میری طرح بربادی مقدر ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے پلنگ پر آن بیٹھا تھا۔ اگر میں بربادی ہوں تو چھوڑ دے مجھے، آباد ہو جائیں گے سردار صاحب۔ وہ تکیے درست کرتی بولی تھی۔ زاویار کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چھوڑنے کی بات کی میں نے، وہ سلگا تھا۔ آپ کی بربادی سے ڈر لگتا ہے مجھے، اس لیے مشورہ دیا۔ وہ بھی جواباً سلگی تھی۔ وہ تو مجھے بھی لگتا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ چہرے پر بے رخی بے تنائی لیے پلنگ پر پڑے سرخ جوڑے کو اٹھا رہی تھی۔ پڑا رہنے دو ادھر ہی۔ تمہارے بدن سے لپٹی ہر چیز صدیوں خوشبو دیتی ہے۔ یہ تو ہماری اس خوبصورت رات کی نشانی ہے۔ تمہاری طرح اس جوڑے سے بھی مجھے عشق ہو گیا ہے۔ وہ تکیے پر سر رکھے نیم دراز ہوا۔ عائش کے ہاتھوں سے دوپٹہ لیتے اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ عائش پلنگ پر جوڑا رکھتے بخاری کی طرف بڑھ گئی کہ نکیوں سے زاویار کو دیکھا۔ وہ رخ پلٹے، اب اس سرخ جوڑے میں چہرہ دیے ہوئے تھا۔ عائش نے سلگتے ہوئے بخاری میں لکڑیاں سیٹ کی۔ ناشتے کے لیے آئیں گے نیچے یا سرکار کے لیے پلنگ پر ہی ناشتہ سجا دو؟ چائے کی پیالیاں اور پرچیں اس طرح رکھیں کہ آپس میں ٹکرا کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں برتنوں کی گونجتی آواز کافی تیز تھی۔ ایک عدد پیالی ٹوٹ بھی گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جسے عشق وہ ایک آفت ہے۔ ہم تو سرکار کے قدموں میں مرے بیٹھے ہیں۔ وہ بھاری آواز میں بولتے چہرہ پھیرے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں مخمور سرخ ہمیشہ کی طرح۔ عائش نے چینی کی پلیٹیں اب اس طرح رکھیں کہ ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی۔
چہرے پر دنیا جہاں کی بے رخی بے تنائی سجی ہوئی تھی۔ ہوش والوں کو تو دنیا کی لگی رہتی ہے، ہم تو سرکار کی زلفوں کے اسیر پاگل ہیں۔ اب وہ عائش کے نم سنہری بالوں پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش نے اسی لمحے اپنے بال جوڑے کی شکل میں سمیٹ لیے تھے، کافی بے دردی سے۔ اب میں کہوں تمہارے جسم پر یہ سیاہ بھیگا فراک کافی جچ رہا ہے، میری جان نکل رہی ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، تو اس لباس کا کیا کرو گی؟ پھاڑ دو گی آپ ہی میرے سامنے سے؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک اور کپ کی شامت آئی تھی۔ خلب دانتوں تلے دبائے بیت سے نیچے اتر آیا تھا۔ اسی میں عافیت تھی۔ شہد کی پیالی میں سے چمچ بھرتے عائش کے منہ کی طرف بڑھایا۔ عائش نے منہ نہیں کھولا تھا، بس اسے دیکھے گئی۔ ہر پہلے نوالے پر تمہارا حق ہے، تمہارے کھانا شروع کرنے سے پہلے کچھ نہیں کھاؤں گا، وعدہ لیا ہے میں نے خود سے۔ وہ چمچ عائش کے منہ کی طرف بڑھائے رہا۔ ایسے وعدے، ایسے عہد نہ کریں سردار ساویار، یہ نہ ہو تمام عمر کی بھوک مقدر ہو جائے۔ زاویار کا مسکراتا چہرہ اس قدر تاریک ہوا کہ عائش کو اپنی نگاہیں چرانی پڑی تھی۔ تمہارے ساتھ بھوکا بھی رہ لوں گا عائش، میرے قریب بہنے والی ہوائیں تک اس طرف چلتی ہیں جس رخ پر میں چلتا ہوں، تو حالات کیا چیز ہیں؟ میں نے اپنی طرف موڑنا جانتا ہوں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں آتش فشاں تھا۔ عائش کو منہ کھولنا پڑا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ مقابل کی آنکھوں کی سرخ گہری تھی، ہیبت زدہ لب، قدرے بھنچے کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھی۔ عائش کو شہد کا چمچ کھلاتے وہ ناشتہ کرنے لگا تھا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی چھا گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ پہاڑوں کے دامن میں کچے سے کافی خستہ حال گھر کے صحن میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ وہ بار بار بھیگے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ پھیرتا، گود میں دھری پستول کو انگلیوں میں پکڑے گھما رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ملنگ جان کھڑا تھا، بندوق سامنے چارپائی پر بیٹھے مرد پر تانے ہوئے۔ زاویار نے ریوالور کھولتے ہمیشہ کی طرح میگزین چیک کی تھی۔ وہ گولیوں کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، گولیاں پوری تھیں ہمیشہ کی طرح۔ دشمنی ختم کرنے کے واسطے ایسا کیا۔ یقین مانو یہ دوستی کا آغاز تھا، ہم نے دوستی کیا، ہم نے امن قائم کیا۔ سامنے بیٹھے بوڑھے مرد نے کہا تھا۔ اچھا؟ زاویار مدھم سا ہنسا۔ اس بوڑھے مرد کے پیچھے کھڑے 10 سالہ بچے کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ بچہ زاویار کی طرف بڑھ آیا۔ زاویار اسے اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ وہ بچے کو اب ریوالور چلانا سکھا رہا تھا۔ بہت آسان ہے گولی چلانا، مگر چلانا ہمیشہ اس پر جو اس کا حقدار ہو۔ وہ بچے کے ہاتھ میں ریوالور پکڑاتے مسکرایا تھا۔ میرے بابا کے پاس بھی ایسا پستول ہے، وہ بچہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ اچھا جاؤ لا کر دکھاؤ۔ زاویار کے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ تم نے دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیوں نہیں کیا؟ عائش کو ہی کیوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی گردن چکا گیا تھا۔ مورے گھر پر نہیں ہے، وہ ہمارا سب بہن بھائیوں کے ساتھ ماموں کا گھر گیا ہے، وہ ہم کو پستول کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا۔ بچہ کمرے سے پستول لے آیا تھا۔ اچھا تم کیوں نہیں گئے؟ زاویار نے اس سے پستول لیتے پوچھا۔ ہم کو ہمارا ماموں کا بیٹی بالکل پسند نہیں، کافی نک چڑھا ہے، جب جاؤ کہتی ہے ہم کھانے کے لیے آ گیا ہے، وہ تیوری چڑھائے بتا رہا تھا۔ زاویار مسکرایا تھا۔ اس سے پستول لے لیا، تم کمرے میں جا کر دیکھو، اور بھی پستول ہوں گے، مجھے دیکھنا ہے۔ بچہ سر ہلاتے چلا گیا تھا۔ بچے کے جانے کے بعد زاویار اس بوڑھے مرد کی ٹانگ پر فائر کر چکا تھا۔ بوڑھے مرد کی دلخراش چیخیں گونجی تھیں۔ سردار زاویار کسی کو اس کی غلطی گناہ معاف نہیں کرتا، تمہاری سزا میرے نزدیک موت ہے، مگر تمہارے بچوں پر رحم کر کے تمہیں معصوری کی سزا سنائی ہے، وہ گھبرایا تھا۔ میں نے تمہیں گولی ماری، یہ بات باہر نکلی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ گولی تمہارے پستول سے نکلی ہے، یا تو تم نے خود کو ماری ہے یا پھر تمہارے بیٹے نے تمہیں مار دی۔ وہ درد سے کراتے اس بوڑھے مرد کے قریب چلا آیا تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ چارپائی پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس بوڑھے مرد کی آنکھوں میں سرخ آنکھیں گاڑ تھیں۔ اس بوڑھے مرد نے درد سے چور سر ہلایا تھا۔ ملنگ جان ریوالور اچھی طرح صاف کرتے بوڑھے مرد کے ہاتھ میں زبردستی تھما گیا تھا۔
जावियार सीधा हुआ, कमरे के पास खड़े सहमे हुए बच्चे पर एक निगाह डाली। माफी लफ्ज मेरी लुगत में नहीं, वरना तुम्हारे बाप को माफ कर देता। शॉल की बक्कल मारते वो वहां से चला गया था, ऐसे जैसे वो कभी यहाँ आया ही ना हो। वो और मलंग जान रात के अंधेरे में पहाड़ों के दामन में छुपे एक घर के अंदर दीवारें फलांगते हुए दाखिल हुए थे। एक कमरे का दरवाजा खोलते वो दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। रजाई के अंदर दुबकी आयशा गहरी नींद सो रही थी। वह एहतियात से दरवाजा बंद करते बाहर से कुंडी लगा गया। अब वो और मलंग जान दबे पांव एक कमरे की जानिब बढ़े थे। दरवाजा खोलने पर एक फायर सीधा जावियार के बाजू पर आने लगा था। अंदर भी घाक शिकारी बैठा हुआ था। इससे पहले दूसरा फायर जावियार पर किया जाता, जावियार और मलंग जान यके बाद दिगरे कई फायर इस मर्द पर कर चुके थे। वो इसी लम्हे सख्त हो गया था। मिट्टी का कमरा खून का तालाब बन चुका था। जावियार अफसोस से इसके साकत पड़े वजूद को देखता रहा। इतनी आसान मौत इसे देने पर वो नाखुश लगता था। आंखें बंद किए वो दीवार से पुश जोड़े बैठता चला गया। बाजू में लगी गोली से इसकी जान से निकल गई थी। खान, मलंग जान बेकरारी से इसकी तरफ बढ़ाया। जावियार ने गहरी सांस लेते पसीने से तर वजूद के साथ इसे देखा था। हाथ के इशारे से अपने पास आने से रोका। दूसरे कमरे से आयशा के रोने की आवाजें आ रही थी। वो अंदर से दरवाजा पीटते रो रही थी। वो फायर की आवाजें सुनते डरी सहमी सी लगती थी। तुम कौन हो? मुझे मत मारना। दरवाजा पीटते रोते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। दरवाजा खोलकर इसे बताओ, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मलंग जान, ये रोती है तो मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। वो सीने पर हाथ मारते कह रहा था। मलंग जान तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो आयशा सहमते हुए पीछे हुई। वो पर हाथ रख लिया। वो पहले से कई गुना ज्यादा डरी थी। हमको मत मारना खुदा के लिए। वो हाथ जोड़े जमीन पर बैठती चली गई। वो मलंग जान से डर गई थी। जावियार जमीन से उठते लड़खड़ाते कदमों से इसकी जानिब बढ़ाया। जर्द रोशनी में जावियार का पुरहैबत जान जलाल से भरा हुआ अक्स रोशन हुआ। आयशा की आंखें फैली थी। सारे खौफ दूर हो गए। वो अपने फूलों के इस खरीदार से कभी खौफ नहीं खा सकती थी। वो मुस्कुराया था। दर्द से चूर इसके सामने ही दीवार से पुश जोड़े बैठ गया। वो भी घुटनों के बल इसके सामने बैठ गई। स्वेटर की आस्तीनों से अपनी नाक आंखें रगड़ते वो रोती जा रही थी। गोली लगे बाजू पर हाथ रखे वो पसीने से तर था। गोली लगने के बाद सर्दी की शिद्दत इसके वजूद पर कपकपी तारी कर चुकी थी। वो अपना सर दीवार से जोड़ गया। जर्द रोशनी में आयशा की गाल पर तशद्दुद के निशान गहरे थे। कमरे में आयशा की आवाज सिसकियों के साथ गूंज रही थी। मेरी बड़ी बहन का मंगनी बलराज के साथ तय था। बलराज हमारा दूर का रिश्तेदार है। वो और इसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। बलराज खान इस वक्त बाहर का किसी मुल्क में है। वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं, इसका दहशत बहुत है। हमने बहुत कुछ इसके बारे में सुन रखा था। आयशा ने लंबी पुरसोस हिचकी ली। वो रुकी थी। जावियार कराहते हुए थोड़ा सीधे हुआ। बाजी से बहुत डरता था। ये भी सुना है बलराज ने शादी भी कर ली है अपना किसी कारोबार के वास्ते किसी बहुत ऊंचा खानदान में। बाबा ने इसे फोन करके पूछा, तुम बाजी से निकाह करोगे या फिर हम किसी और के साथ कर दें? बलराज ने कहा वो कभी नहीं आएगा, मगर इसका मंग को किसी के साथ भी ब्याह तो हम सबको काट कर रख देगा। बाबा डर गया, मगर बाजी न डरा। मैले मलकजे फराग से अपनी बहती नाक रगड़ी थी। कमरे में जाहिरी ताहिरी खामोशी हुई थी। दीवार से कुछ जोड़े वो कराहे हलक में दबाता रहा। खून से स्याह कमीज और शाल भीग रही थी। वो किसी और के साथ भाग गया, इससे निकाह कर लिया। बाजी कहाँ है किसी को नहीं पता। बलराज के आदमी बाजी और इसका खावन को ढूंढ रहे हैं। वो रोते हुए अपनी आंखें रगड़ते एक बार फिर से खामोश हो चुकी थी। बाजी ना मिला तो बलराज बदले में मुझे मांग लिया। बाबा ने डरकर बलराज के भाई के हवाले मुझे कर दिया। वो एक बार फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। बलराज बाजी का भागने का सजा मेरे साथ निकाह करके करना चाहता था। वो कुछ दिनों तक यहाँ आ रहा है। इसका भाई हमारे साथ
وہ ہچکی لیتے خاموش ہوئی۔ زاویار نے ٹیک چھوڑ دی، آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو گئی۔ ملنگ جان بھی 2 قدم آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ اتنی معصوم تھی، اس سے کیسے پوچھے آخر وہ یہ سب؟ وہ کراہ کر رہ گیا۔ ڈرو مت، بلراج کا بھائی مر گیا ہے۔ زاویار کی بات پر عائشہ کے لبوں پر ہاتھ ٹھہر گیا۔ وہ بے یقینی سے زاویار کو دیکھے گئی۔ وہ شیطان مر گیا ہے کیا؟ عائشہ سختے کے عالم میں تھی۔ زاویار کراہتے ہوئے ہنسا، آنکھیں بڑی کیے۔ وہ بلراج کے بھائی کو شیطان کہتے بے حد پیاری لگی تھی۔ ہاں مر گیا وہ شیطان۔ زاویار اپنی ایک ہتھیلی زور ڈالتا کھڑا ہوا۔ عائشہ بھی اسی لمحے کھڑی ہو گئی۔ ملنگ جان، اس خبیث کی لاش کسی پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ وہ عائشہ کو اشارہ کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ملنگ جان نے سینے پر ہاتھ رکھتے سر کو خم کیا۔ عائشہ زاویار کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ کمرے کے باہر آتے ہی سامنے بنے کمرے کی طرف اس کے قدم بڑھائے ہی تھے کہ زاویار کی آنکھیں دکھانے پر وہ سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ ہم کو دیکھنا تھا وہ خبیث مرا ہوا کیسا لگتا ہے۔ وہ خوفزدہ سی بولی تھی، جیسے سب خبیث لگتے ہیں۔ زاویار کہتے گھر سے نکل گیا تھا۔ عائشہ چاروں ناچار اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ اب ہم کہاں جائے گا؟ رات کے اندھیرے میں اوپر نیچے خطرناک راستے پر وہ چلتے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ تمہیں تمہارے گھر تو نہیں چھوڑ سکتا، بلراج تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ پیچھے مڑے بغیر اس نے جواب دیا۔ عائشہ خوف سے زٹ پڑتے رک گئی تھی۔ پھر کہاں لے کر جاؤ گے؟ روحاں سے ہوتے پوچھا، اپنے گھر لے جاتا، مگر وہاں میری زندگی کی سیاہ رات رہتی ہے۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی تک نہیں۔ اس کا بس نہیں چلتا میرا قتل کر دے۔ تمہارے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ سچ بتاؤں، مجھے اس سے خوف بھی بہت آتا ہے۔ عائشہ کی اس کی باتیں سنتے حیرت زدہ تھی۔ آگے چلتا، جہاں جلال سے لپٹا مرد کسی سے خوف بھی کھا سکتا ہے، وہ مان نہیں سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا وہ کیا بلراج خان سے دشمنی لیتا؟ سرخ ناک فراک سے رگڑتے ہوئے سوچا تھا، تمہارے بارے میں جو بتاؤں گا یقین نہیں کرے گی، الٹا سیدھا ہی میرے بارے میں سوچے گی۔ کہے گی سردار زاویار اپنا گناہ کسی کے سر پر ڈال رہے ہیں۔ یوں کہیں اس چھوٹی سی بچی کے مجرم بھی آپ ہی ہیں۔ اب چھوٹی کہانیاں سنا کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آگے چلتے باقاعدہ عائش کی نقل اتاری تھی۔ سوں سوں کرتے پیچھے چلتی چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ پھر ہم کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ روتے ہوئے پوچھا گیا۔ وہ رک گیا تھا۔ پلٹ کر عائشہ کو دیکھا۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تم تک بلراج پہنچ نہیں سکے گا، تمہاری ایک انگلی کو بھی چھو نہیں سکے گا۔ وجاہت و غرور سے لپٹے اس مرد کی گرج پر پہاڑ سہمے تھے۔ عائشہ روتے ہوئے سے دیکھتی رہی۔ ڈرو مت، اب تم خدا کے بعد سردار زاویار کی امان میں آ چکی ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے بھی خدا کے بعد سامنے کھڑے مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے آگے چل پڑا۔ تمہارے بابا کی ٹانگ پر گولی ماری ہے میں نے۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا تھا۔ عائشہ رک گئی تھی، سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بابا کو کیوں مارا؟ کیوں؟ وہ چیخی تھی۔ وہ رک گیا تھا، مڑ کر اسے دیکھا۔ بزدل ہے تمہارا باپ۔ کیوں دیا تمہیں بلراج کے بھائی کو؟ کیوں تمہاری حفاظت نہیں کی؟ بیٹی ہو تم اس کی، باپ ایسا نہیں ہوتا، مگر کمزور بوڑھا مرد ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ہمارا اور بھی بہن بھائی ہے، اسے بچایا ہے بابا نے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں ہمارے بابا کو مارا؟ وہ روتے ہوئے بے دم سی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ زاویار بازو پر ہاتھ رکھے لب کھینچے پہاڑوں پر بنے گھروں کی ٹمٹماتی روشنیوں پر نگاہیں جما گیا۔ خدا پوچھے تم سے۔ بہت دیر بعد اس نے سسکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ وہ بے آواز کراہا، بازو میں اٹھتا درد شدت اختیار کر گیا۔ وہ روتی رہی۔ وہ شل بازو کے ساتھ کھڑا رہا۔ تم بھی بد دعائیں دے رہی ہو مجھے؟ کافی دیر بعد اذیت سے پوچھا۔ عائشہ نے کچھ نہ کہا، وہ بس روتی رہی اور بنا کچھ کہے چل پڑا تھا۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ خدا کے بعد اپنے محافظ پر اسے پورے دل سے یقین تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے زاویار نے گردن موڑتے عائشہ کو دیکھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ ون اسکرین پر نگاہیں جمائے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ وہ ملنگ جان کے گھر کے برآمدے میں اضطرابی حالت میں کھڑا تھا۔
کچھ دیر بعد اماں باہر آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے جسمانی تشدد دیا ہے مگر اسے چھوا نہیں۔ اماں کی بات پر وہ گہرے سانس لیتے پلر کے ساتھ پرچوڑ گیا، طمانینت سے آنکھیں موند لی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، تمہیں مرہم پٹی کا ضرورت ہے؟ اماں کی فکر مند آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ نہیں اماں، میں چلتا ہوں، آپ بس عائشہ کی حفاظت کرنا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، وہ بھاری قدموں سے گھر سے نکل آیا تھا۔ خدا تمہیں اپنا حفاظت میں رکھے، اس کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ وہ پلٹا نہ تھا، بازو میں اٹھتے درد کو راحت ملی۔ ہم نے کبھی تم کو بد دعا نہیں دی، نہ کبھی دے گا۔ وہ اب بھی پلٹا نہ تھا، خاموشی سے چل پڑا تھا۔ ایک خستہ حال کمرے میں پنکھے میں رسی ڈالے اس کے دونوں بازوؤں کو اوپر کی طرف کیے باندھا ہوا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی سینے سے آن لگی تھی۔ اس کے چہرے پر انگنت زخموں کے نشانات تھے۔ اس کی قمیض خون آلود تھی، اس کی گردن اور کھلے بٹنوں سے نظر آتے سینے پر زخم تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کپ کپاتے لبوں سے پانی مانگتا تھا۔ بدلے میں اس کی کمر پر بہت ہی بے دردی سے ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ اب کی بات مٹھی میں مرچیں بھرتے اس کے حلق میں ڈال دی تھی۔ زخموں سے چور وہ مرد تڑپ ہی اٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہی وہ کرسی رکھ کر بیٹھا تھا، سفاکی سے دیکھتے اس کے چہرے پر ذرا برابر رحم نہیں تھا۔ بہادر، اس نے بلند ہانک لگائی۔ بہادر اس کی طرف بڑھایا، نیلی پیلی گولیاں اس مرد کی ہتھیلی پر رکھیں جسے اس نے پانی سے نگل لیا۔ انجیکشن لے کر آؤ، وہ درد سے چور لہجے میں بولا۔ اپنے زخمی بازو کو دیکھا جس پر تازہ تازہ بینڈیج ہوئے تھے۔ بہادر خان نے انجیکشن لا کر درخزی کو تھمایا۔ درخزی نے اپنے بازو میں درد کا انجیکشن لگایا۔ یہ صبح سے دوسرا انجیکشن تھا جب وہ خود کو لگا رہا تھا۔ چادر اپنے کاندھوں پر اچھی طرح جماتے وہ رسیوں میں جکڑے زرق خانزادہ کو دیکھے گیا۔ وہ بمشکل گردن اٹھائے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں موت کا خوف تھا مگر اس کا خوف ہرگز نہ تھا۔ وہ درد سے کراہتے بمشکل ہی اپنی قدموں پر کھڑا تھا۔ گردن اٹھائے وہ اسے دیکھے گیا۔ درگزی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہتھیلی کا مکہ بنائے اس کے منہ پر دے مارا۔ زرق کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا وہ چیخ بھی نہ پا رہا تھا۔ میرا پورا خاندان مار دیا تم نے، ذلیل کمینے، باپ نے تمہارے۔ تمہیں لگتا ہے اس کا گناہ چھپا رہے گا؟ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ زرق کے گریبان کو جکڑ گیا، اپنی قہر بار آنکھیں زرق کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ گناہ کوئی بھی ہو چھپ نہیں سکتا، مگر میں تمہارا گناہ گار نہیں ہوں، وہ بمشکل ہی بولا تھا۔ سوجی آنکھیں درخزی کی آنکھوں میں گاڑے رہا۔ گناہ گار کے ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہوتا جتنا گناہ کرنے والا۔ تم اپنے باپ جیسے ہو لعنتی، وہ غرایا تھا۔ اگر تمہارے نزدیک میں گناہ گار ہوں تو مجھے مار ڈالو، یوں مجھے تڑپا تڑپا کر اذیت دو گے تو تمہاری بہن ہی تڑپ کر مر جائے گی۔ زرق خون بہتے ہونٹوں سے مسکرایا تھا۔ جواباً درخزی خانزادہ نے اس کا زخمی سینہ مرچوں سے دہکا دیا تھا۔ وہ بسمل کی مانند تڑپ اٹھاتا، اس کی دردناک چیخوں سے یہ مکان گونج اٹھاتا۔ وہ چیختا رہا۔ درخزی کرسی پر بیٹھے سر کو پیچھے پھینک کے آنکھیں موند گیا تھا، سکون سا رگ و جاہ میں اترا تھا۔ کچھ دیر بعد زرق کی چیخیں رک گئی تھیں، چہرہ ڈھلکتے سینے سے آن لگا تھا۔ زرق کی چیخیں رکی تو درخزی خانزادہ کو اپنی مورے بابا کی چیخیں سماعتوں میں سنائی دینے لگی۔ اسے لگا کسی نے اس کے زخموں پر بچھو چھوڑ دیے ہوں۔ اس قدر اذیت، اس قدر تکلیف اس کے روم میں اتری تھی۔ بتاؤ تبریز کہاں ہے؟ سیدھے ہوتے اس نے ہاتھ باہم آپس میں پھنسا لیے۔ بظاہر بڑے ہی سکون سے پوچھا تھا، اندر کہیں درد ہی درد تھا، پوری دنیا کو یہ درد دینا چاہتا تھا۔ جاؤ قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ درخزی کبیر خان، اور تم اور تمہاری بہن تو بڑے کمزور نکلے، مجھ غریب پر ہی تم لوگوں کا بس چلتا ہے۔ گردن اٹھائے وہ دردوں سے چور ہنسا تھا۔ درخزی کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سختی سے پیوست ہو گئی تھیں، دانت پر دانت جما لیے۔ وکٹم کارڈ کھیل کر تم پریوش کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ جما لی، خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وکٹم کارڈ؟ زرق ہنسا تھا۔ تمہاری بہن نے مجھے اتنا مارا ہے، اتنا درد دیا، جب مجھے پتا چلا بھی نہیں تھا کہ میرے باپ نے یہ سب کیا۔ اب جب اس نے معاف کیا تو تم آ گئے۔ سوجی آنکھیں بمشکل کھولے وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ معاف نہ کرتی، میں ہفتوں جس اذیت میں جلا تم مجھے سزا دے کر ختم کر چکے ہو، وہ زخمی سا کہہ رہا تھا۔ درخزی نے ایک آئی برو کو اوپر اچکائے بہادر خان کو دیکھا۔
جس نے زوردار ڈنڈا زرق کی کمر پر دے مارا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے جی جان سے ہل کر رہ گیا تھا۔ اب کی بار وہ چیخا نہ تھا۔ تبریز کہاں ہے؟ درخز خانزادہ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہلائی۔ بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، مگر تیری بہن کو اسے بلاؤ، بہت دل کر رہا ہے اسے دیکھنے کو، قسم سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں مکے مارے گئے تھے۔ درخزی کرسی پر بیٹھا، آرزدہ سا لگتا زخمی بازو کی وجہ سے یہ کام بہادر خان کو سر انجام دینا پڑ رہا تھا، اور یہ کام وہ خود کرنا چاہتا تھا۔ قانون کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتا اگر میں قانون کو مانتا۔ میں نے تو قانون میں رہتے غنڈوں والے کام کیے ہیں، اس لیے قانون مجھے مت پڑھاؤ، ورنہ تجھے ایسی جگہ دھوؤں گا جہاں تیری لاش کو غسل بھی نہیں ملے گا، بغیر نہائے دھوئے قبر میں جائے گا۔ کرسی سے اٹھتے وہ زرق کے قریب چلایا، پاس پڑے کولر سے برف کے ٹکڑے نکالتے زرق خانزادہ کے سینے پر رکھ دیے۔ زرق خانزادہ کو اپنے جلتے سینے پر ٹھنڈک کا احساس راحت بخش لگا تھا۔ اس کے لیے تیرا شکریہ ادا نہیں کروں گا، سالہ ہے تو میرا اتنی خدمت کروانا میرا حق بنتا ہے۔ وہ گردن اٹھائے کر رہا تھا، درخزی برف کے ٹکڑے اس کے سینے پر ملتا رہا۔ اس کی گردن اس کے چہرے پر برف کے ٹکڑے رکھ دیے اور کچھ ٹکڑے زرق کے حلق میں ڈال دیے۔ نمیز کے حلق میں اتری مرچوں سے بھری زبان ٹھنڈی پڑی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی گردن ڈھلکا گیا۔ مزید گردن اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ بہادر خان، آگ جلا کر کمرہ گرم کرو، اسے پانی پلاؤ، اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ، اگلا سیشن یہیں سے شروع ہوگا۔ وہ حکم دیتے چلا گیا تھا۔ زرق خانزادہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ پکی سیڑھیوں کے نیچے واش بیسن پر وہ جھکے چہرہ دھو رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ لان تان سن رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، سارا دن تھکا ہارا لوٹا تھا۔ بھوک بھی زوروں پر لگی تھی، مگر پیٹ بھرنے کے لیے سلواتیں تھیں۔ میرا نصیب ہی خراب تھا جو میرے باپ نے تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ اس سے اچھا تھا میری ڈولی کی جگہ وہ اپنے گھر سے جنازہ اٹھوا دیتے۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ تولی سے منہ صاف کرتے یہ پہلے لفظ تھے جو اس نے کہے تھے۔ نتیجہ دن وہی ہوا جو ہر روز ہوتا تھا۔ وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو چکی تھی۔ ٹاول چہرے پر ڈالے وہ ضبط سے دانت بھینچ کر رہ گیا۔ تولیہ اچھا خاصا گندا تھا، اتنے نفاست پسند ہونے کے باوجود وہ تولیے میں چہرہ چھپائے رہا۔ بس یہ آنسو ہی تھے جو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دنیا کا سب سے اذیت ناک راگ یہی تھا۔ سو سو کرتے وہ زکام زدہ سانس کھینچ رہی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ کیا تھا چار باتیں اور سن لیتا۔ بددعائیں کون سا اسے دے رہی تھی، خود کو ہی دے رہی تھی، دینے دیتا۔ تولیہ چہرے سے کھسکاتے اس کا رخ دیدار کا روشن کیا۔ سفید لباس میں کھڑی وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے خود پر لعنت بھیجی، اتنی حسین بیوی کو رلا دیا۔ تولیہ صحن کی تار پر ڈالتے وہ اپنی روتی بیوی کی طرف آیا۔ راستے میں پڑی واکر سے ٹکراتے ٹکراتے گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے صحن میں نگاہیں دوڑائیں۔ رات کی پچھلی بچھی چارپائیوں پر بستر ابھی تک پڑے تھے، اٹھانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ صحن کے کونے میں جھاڑو لگاتے کوڑا کونے میں جمع کیا گیا تھا، جس کے باعث وہ کوڑا ارد گرد ہر جگہ بکھرا ہوا تھا۔ کچن کمرے کا بھی یہی حال ہوگا، وہ جانتا تھا۔ سرد سانس اندر کھینچتے وہ اپنی بیوی کی جانب بڑھ آیا، اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ وہ اسے چھٹک کر پیر پٹک کر کمرے میں جا چکی تھی۔ سلام فرحاد بھائی۔ سیڑھیاں چڑھتے 13 سالہ ببلو نے دانتوں کی نمائش کی۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مالک مکان کا یہ موٹا پلا ہوا ببلو ان کا 1 نمبر کا جاسوس تھا۔ اب اوپر جا کر اپنی موٹی ماں کو 1 کی 4 جا کر بتائے گا، کل صبح اس کی بیوی کی برین واشنگ کرنے آ جائے گی۔ وہ وہیں کھڑا دل ہی دل میں جتنی گالیاں مالک مکان والوں کو دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ اس کی بیوی کا دماغ خراب کرنے والوں میں ببلو کی ماں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اپنی بیوی بچے کے ساتھ ادھر رہنے پر بے حد مجبور تھا۔ جیسے بھی تھے وہ اپنی بیوی کو یہاں محفوظ سمجھتا تھا۔ برسوں سے اسی محلے میں رہتے آیا تھا، کرایہ بھی مناسب تھا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیت پڑھتا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پاس ہی اس کا 1.5 سالہ بیٹا گندی سی نکر پہنے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے چاولوں کی پلیٹ پڑی تھی۔
وہ جو مٹھیوں میں بھرتے بھرتے گرا رہا تھا، یقیناً یہ بھی ببلوں کی ماں نے بھیجی ہوگی، ورنہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنا دے ناممکنات میں سے تھا۔ اس کا چھوٹا سا بیٹا حسن اب گندا سا فیڈر منہ کو لگا گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، لاوارسوں کی طرح اس کا بچہ پل رہا تھا۔ کیا جی تھا، جی کیا تھا دو چار روتی دھوتی بیوی کو آج دو چار لگا ہی دے، مگر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اگر کبھی چیخ چلا لیتا تو الٹا بعد میں پیروں میں بیٹھ کر ہاتھ پیر جوڑنے پڑتے تھے۔ فرحات درانی بے حد ضدی عورت تھی۔ افرا فرحات درانی بے حد ضدی عورت تھی۔ میں کہ جاتی تو ہفتوں نہ آتے۔ وہ اس کے اور اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے اسے آزماتی تھی۔ 1.5 سالہ حسن اسے دیکھتے بابا بابا کرتے اس کے پاس چلا آیا۔ فرحات نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اٹھانے پر احساس ہوا اس کا ڈائپر لیک ہو گیا ہے۔ وہ صبر کے کڑوے گھونٹ پھڑتے اسے اٹھاتے واش روم لے گیا۔ حسن کو نہلا دھلا کر اس کے کپڑے بدلتا واپس کمرے میں آیا۔ افرا ابھی تک بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ وہ دن بھر کا تھکا ہارا اب کمرے کو سمیٹ رہا تھا۔ روتی دھوتی بیوی کو خاموش نہیں کروایا تھا، حسن کو واکر میں ڈال دیا تھا۔ خود کچن میں جاتے وہ فیڈر ابالنے لگا، حسن کے لیے دودھ گرم کرتے وہ گندے کچن کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ نقوش اچھے خاصے تنے ہوئے تھے، ٹوکری میں سے کوڑا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، گندے برتنوں پر مکھیاں بھن بنا رہی تھی۔ فیڈر بناتے وہ کمرے میں آیا، ایک کونے میں پڑی چارپائی پر حسن کو لٹاتے اسے فیڈر دیا۔ وہ فیڈر پیتے ہی سو گیا تھا۔ فرحات کچھ دیر کھڑا روتے ہوئے افرا کو دیکھتا رہا، ضبط کے گہرے سانس لیے اور اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس پر جھک گیا، اس کے بالوں کو چومتے اسے سیدھا کیا۔ وہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا، وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی کہ نگاہ ٹھہرانا مشکل ہو جاتا تھا۔ شاید اسی حسن پر اتراتی تھی یا پھر اس کی محبت پر، وہ نہیں جانتا تھا۔ سارا دن کا تھکا ہرا آیا ہوں، یہ سلوک تو نہ کیا کرو میری شہزادی میرے ساتھ۔ وہ اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کے ہونٹ نرمی سے چومتے پیچھے ہونا پڑا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، سو ہنوز جاری تھی۔ یہ میرا نصیب نہیں تھا فرحات، میرے اتنے رشتے آئے تھے مگر میرے ماں باپ کو تم ہی ملے تھے، جس کے پاس اپنا گھر تک نہیں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، یہ روز کے تانے تھے جیسے سننے کو ملتے تھے۔ بچپن سے میں نے کچھ نہیں دیکھا، ابا کا گھر بھی ایک کمرے کا تھا اور یہ منحوس ڈبہ خانہ بھی ایک کمرے کا ہے۔ روتے ہوئے اس نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ لکڑی کے بالوں سے بنی چھت، دیوار پر اکڑا ہوا پینٹ، کمرے میں پڑا بدحال سا فرنیچر جو فرحات کی مرحومہ امی کے جہیز کا تھا۔ خود تو وہ ایک تنکا بھی جہیز میں نہ لائی تھی۔ فرحات درانی نے بیڈ سے اٹھتے پنکھا تیز کیا، شدید گرمی پڑ رہی تھی، کمرے میں حبس ہو رہا تھا۔ ایک کولر تک تم نہیں لے کر دے سکتے، سارا دن اس گرمی میں میری جان نکلتی رہتی ہے۔ فرحات نے بے بسی سے پنکھے کو دیکھا، وہ تیز کرنے پر بھی تیز نہ ہوا تھا۔ وہ پھر سے افرا کے سامنے آن بیٹھا، وہ جو کہہ رہی تھی وہ سننا ہی تھا۔ میں کوشش تو کرتا ہوں، کولر کے پیسے بھی جمع کیے تھے، تم نے اپنے بھائی کے بیٹے کے عقیقے میں خرچ کر دیے، دبی آواز میں چتایا تھا۔ خرچ کی جگہ وہ ضائع کرنا کہنا چاہتا تھا، کہہ نہ سکا۔ تو کیا کرتے، میں ماسیوں والے ہولیے میں عقیقے میں شرکت کرتی، حسن اور اپنے کپڑے نہ خریدتی، اپنے بھتیجے کو کچھ نہ دیتی۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کچھ کے چکر میں وہ پورے 50,000 خرچ کر چکی تھی۔ چھلکے جیسی انگوٹھی ڈالی اپنے بھتیجے کو، آپا نے سونے کی چین دی تھی اسے۔ کتنی بےزتی ہوئی میری، کتنی شرمندگی ہوئی، بھابھی نے تو جتا بھی دیا تھا افرا یہ اتنی ہلکی ہے کہ اتارتے پہنتے ہی ٹوٹ جانی ہے۔ میرے ہی نصیب پھوٹ گئے تھے جو اماں ابا کو تم مل گئے۔ وہ امجد میرا کزن میرے نام پر اپنا گھر لکھنے کو تیار تھا، 10 مرلے کا گھر تھا، پورا کوٹھی جیسا۔ خدا اس منحوس امجد کو موت دے دے، منگنے کے بعد پتہ چلا کمینہ ڈرگس بیچ کر امیر ہوا ہے۔ کیسے اس کی ماں نے ہمیں لالچ دے کر میرا رشتہ اس نکمے سے کروا لیا۔ وہ اونچے اونچے کوسنے امجد اور اس کی ماں کو دینے لگی تھی۔ فرحات درانی کو سمجھ نہیں آتا تھا، وہ امجد کی قسمت کو اس لیے روئے کہ اسے افرا نہ ملی یا اپنی قسمت کو روئے کہ اسے افرا مل گئی۔ کھانا ملے گا؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، جواباً اسے جن آنکھوں سے دیکھا گیا تھا
وہ बेचारा सर को झुका गया था, बस नौकरानी बनी रहूं तुम्हारी, किचन संभालूं, तुम्हारे बच्चे को संभालूं, घर आते साथ ही खाने की फरमाइश होती है। क्या मैं कामों के लिए बनी हूँ? आपा ने दो दो मुलाजमाएं रखी हुई हैं, मेरी ही किस्मत फूट गई है। सर को झुका इसने अपनी बीवी की आपा को भी दो चार गालियां दे डाली। सारी उम्र इसकी बीवी की आपा कच्चे मकान में रहती रही। अब इसका शौहर अकरम दुबई चला गया, पता नहीं क्या करता था। लाखों रुपए बाहर से भेजने लगा था, वही आपा जिससे उधार मांगते। अब इसे बच्चा बच्चा कहकर बुलाती थी, अब इसके घर में कदम रखते दुपट्टा नाक पर रख लेती थी। हर बार इफ्रा इसे मशवरा देकर जाती कि वो किसी और मोहल्ले में शिफ्ट हो जाए, कम से कम 2 मरले का ही घर ले लें किसी अच्छी सी जगह पर। वो सर को झुकाए सर हिलाता रहता। 2 मरले का घर भी 50-60 लाख से नीचे का नहीं आता था। इसके पास कई कई महीनों बाद जोड़ जोड़कर बचत करके लाख रुपए ही मुश्किल हो पाते थे। ससुराल में किसी न किसी की बर्थडे आ जाती, शादी आ जाती, और कुछ नहीं तो कोई मर जाता तो इसकी बीवी को हर वाक़े पर नया सूट बनवाना होता था। मुझे काम करने दो फरहाद, मैं इस गुर्बत में नहीं रह सकती। वो लब भींच कर उठ गया था। फरहाद इसे कमरे से बाहर निकलते देखते चीखी थी। आवाज नीची, हसन सो रहा है। वो मुड़ते हुए लबों पर उंगली रख गया, आंखें लाल हो गई थी। मुझे नौकरी करनी है फरहाद। वो बेड से नीचे उतर आई। इफ्रा, बकवास मत करो, समझ आई तुम्हें? जब से कहा, तुम चाहते हो मैं इसी गुर्बत में मर जाऊं? वो चीखी, कौन सी गुर्बत इफ्रा? किस गुर्बत की बात कर रही हो? फिर तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत होती क्या है। एक महीने में 2-2 सूट बनवाती हो। एक सूट तुम्हारा 3,000 से कम का नहीं होता। छोटे मोटे फंक्शन पर तुम्हें अलग से सूट लेना होता है, वो भी 4-5 हजार का तो होना चाहिए। इससे नीचे का तो तुम्हें पसंद ही नहीं आता। 15 दिन खाना बाहर से आता है। कितनी महंगाई है जानती हो तुम? वो गुस्से से बोलते रुका था, अपनी बीवी को गुलाबी आंखों में झांका। जहां तक नौकरानी बनने की बात है, क्या काम करती हो तुम? अपने कामों की तफसील बताओ। एक काम ढंग का नहीं करती, बल्कि करती ही नहीं हो। गंदे कपड़े इकट्ठे करते तुम पूरा महीना जमा करती रहती हो। या तो मैं मशीन लगाता हूँ या तुम किसी ना किसी मोहल्ले की औरत को 500 का लालच देकर धुलवा लेती हो। 15 दिन बाद जब अच्छी तरह मैं घर के साफ करता हूँ तब जाकर ये घर देखने लायक होता है। तुम्हारा तो ये हाल है, गंदगी पर बैठे खा लो और मुझे भी खिलाओ। गुस्सा आया तो वो बोलता चला गया, एक बच्चे तक को तुम संभालती नहीं हो। सारा दिन वो बेचारा मोहल्ले के एक घर से दूसरे घर में पाया जाता है। कभी बबलू ने खेलना था, कभी साथ वाली नाजिया ने इसके साथ खेलना था। बच्चा ना हुआ, खिलौना हो गया जिससे खेलना था। वो भड़कते कह रहा था, और तुम सारा दिन अपनी भारी भरकम आपा के साथ बाजार घूमती रहती हो। कहाँ से पैसे आते हैं? जो बचा बचा कर मैंने रखे होते हैं वो तुम चोरी छुपे निकाल लेती हो, बाद में मानती तक नहीं। फजूल चीजें खरीदते मुझे जताती हो कि आपा ने लेकर दी। मैं तुम्हारी आपा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो किसी को अपना बुखार भी ना दे। मुझे पूरा यकीन है वो बाजार जाकर चाट भी तुम्हारे पैसे से खाती होंगी। इफ्रा का चेहरा लाल भंभूका हो गया। इसका सच बोलना इफ्रा को आग लगा गया था। वो इसी लम्हे अलमारी की तरफ बढ़ गई, बैग में अपने कपड़े ठूसे, अपनी चादर ओढ़ी सोए हुए हसन को उठाया, कमरे से निकल गई। फरहाद दुर्रानी ने इसे रोका नहीं था। वो घर से बाहर निकल आई। सड़क पर रिक्शा रुकवाते इसने पीछे मुड़कर देखा, फरहाद दुर्रानी इसके पीछे आ रहा था। बेरुखी से चेहरा फेरते वो रिक्शे में बैठ गई। फरहाद ने रिक्शे वाले को एड्रेस समझाते इसे किराया दिया। जानता था इफ्रा के घर वाले कैसे थे। उसका भाई 1 रुपया किसी बहन पर खर्च करना नहीं जानता था। फरहाद ने कुछ पैसे इफ्रा को पकड़ाए, जिसे वो रोते हुए थाम गई थी। रिक्शा आगे बढ़ गया। पैंट की जेबों में हाथ डाले काफी देर तक खड़ा रहा। इफ्रा की भाभी इसे ज्यादा देर टिकने नहीं देगी। इस बार हफ्ते से पहले वापसी हो जाएगी। वापसी पर कुछ दिन ठीक भी रहेगी। उसने गहरी सांस लेते सोचा और थका थका सा घर की जानिब बढ़ाया। फरहाद भाई, अम्मी पूछ रही हैं दोपहर के बच्चे चावल भेज दो। इफ्रा बाजी तो गई। बबलू की मनहूस शक्ल नमूदार हुई। अपनी अम्मी को कह दो जहर ला दे मुझे। वो तपा बैठा था, बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। जहर तो नहीं फरहाद भाई, चूहे मार दवाई कल ही अब्बा लाए थे, वो ला दो। सीढ़ियों पर बैठे बबलू की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो बबलू पर लानत भेजते सहन में बिछी चारपाई पर लेट गया था। खाली पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे थे। सारा दिन का थका था, जल्द ही नींद ने आन घेरा था। वो एक झटके से उठा था, जैसे ख्वाब की कैफियत हो और इसने डरावना ख्वाब देख लिया हो। फरहाद दुर्रानी इस वक्त पसीने से तर था। आसपास निगाहें दौड़ाई। वो अपने महंगे तरीन अपार्टमेंट में था। हर चीज आलीशान व कच्चा मकान। इफ्रा और हसन कहीं नहीं थे।
خاقان عالم، اس کے کپکپاتے لب کھلے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے واپس لیٹ گیا، دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ خاقان عالم اس کی خوشیوں بھری زندگی کو کھا گیا تھا۔ وہ بس اسی سے خوف کھاتا تھا، بے حد خوف کھاتا تھا۔ پسینے میں ڈوبے فرحات درانی نے چادر تک اوڑھ لی تھی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔